اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تم سب کو بھی، اور وہی ہماری روح قبض کرے گا اور پھر ہم سارے اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کئی الہ بنا رکھے ہیں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کوئی تکلیف دینے کی، یعنی اللہ تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے اور وہ تکلیف دے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ہرگز نہیں کسی کی سفارش میرے کام آئے گی ذرا بھر بھی، ولا ینقذون، اور نہ ہی ان کی سفارش کسی طرح بھی مانی جائے گی، یعنی ان کو چھٹکارا ملے کہ ان کی کوئی مدد کرے، ان کا مددگار کوئی ہو، یعنی نہ تو سفارشی ہوگا اور نہ مددگار، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہوں گی۔ انی ضل فی ضلال مبین، یقیناً میں اس وقت تو بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں ایسا کر لوں، تمہارا کہا مان لوں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا الہ مانوں، تو یقیناً میں شرعی گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں نے تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے اس ذات کو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بربکم، تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ فاسمعون، پس غور سے میری بات کو سن لو، توجہ کرو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ کہ لدخل الجنہ، فرمایا گیا جب شہید کر دیے گئے تو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قالا، تو حبیب فرمانے لگے، یا لیت قومی، ہائے دکھ میری قوم پر، افسوس، دکھ، کیوں؟ کاش کہ وہ یعلمون، سمجھتے، کسی سمجھ سے یعنی علم سے، کوئی معاملے سے وہ فائدہ اٹھاتے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے بما غفر علی ربی، یقیناً میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی، اور مجھے کر دیا ہے، من المکرمین، عزت والے لوگوں میں، جو عزت والے مکرمین لوگ ہیں ان کے اندر میرا نام شمار ہو گیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، پھر ان نبیوں کے شہید ہونے کے بعد ہم نے ان لوگوں پر کوئی بڑا بھاری لشکر نہیں نازل کیا تھا، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم ہی نہ ان کے لیے نازل کرنے والے تھے کہ ہم کوئی بڑا لشکر فرشتوں کا بھیجیں کہ انہوں نے 3 نبیوں کو شہید کر دیا اور چوتھے ان کے امتی کو۔ تو ہم اگر ایسا بھی کرتے تو ہمیں اختیار ہے، لیکن ہوا کیا، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا جو ہے مقام جیت لیا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ، الا صیحۃ واحدۃ، وہ ایک ہی چیخ تھی، فاذا هم خامدون، بس وہ اسی وقت ہی بجھ کر رہ گئے، سب تباہ برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، یہ ان کی حالت تھی۔ یا حسرتاً علی العباد، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، دکھ کی بات ہے اے میرے بندو، یا حسرتاً علی العباد، اے میرے بندو تم پر دکھ ہے، کیا دکھ ہے؟ ما یاتیہم من رسول،
نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ایک نبی بھی مگر یعنی جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی تشریف لایا تمہارا خیر خواہ الا کانوا بہ یستہزئون مگر تم نے اس کے ساتھ مذاق کیے۔ تو اب ذرا سوچیں، نبیوں کا پیغام دینے کا انداز ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ کیسا اخلاق ہے، طیف والوں نے پتھر مارے اور لہو لہان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ پہنچے ایک جگہ پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور یہ طیف پہاڑوں کے اندر ہے، پہاڑوں کی وادی کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، یہ آپ کے سامنے فرشتہ کھڑا ہے، کس کا؟ پہاڑوں کا۔ تو یہ دونوں پہاڑوں میں ان کو رکھ کر اس طیف والی بستی کو یہ پیس ڈالے، آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، اور پھر آپ نے پوچھا کہ اے جبریل اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ تباہ ہو جائیں گے؟ ہاں تباہ ہو جائیں گے۔ اگر میرا رب ان کو تباہ کرنا میری بد دعا سے کر دے گا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ اور یاد رکھیں جو قوم کا امتوں کا خیر خواہ ہوتا ہے حتی الامکان وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو بچا دے، خواہ اکیلے خواہ مجالس کے اندر کس طرح بھی، تو وہ اسی دعا کے اندر ہر وقت مشغول رہتا ہے کہ اللہ میری قوم کو سمجھ دے اور جہنم سے ہمیں بچا، سب کو ملا۔ تو یہ کہ اے میرے بندو تم پر بڑا ہی دکھ ہے، جب بھی تم پر رسول بھیجا گیا تو اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہ ہوا کہ تم نے ان کا یستہزئون مذاق اڑائے، مذاق کیا۔ الم یرو کیا نہیں وہ دیکھ رہے، کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی ان سے پہلے، انہم الیہ لا یرجعون کہ بے شک وہ ان کی طرف واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور یقیناً ایک وقت آنے والا ہے کہ ان سب کو ہم اپنے سامنے حاضر کریں گے اور مشرکین کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَلَقَ اللَّهُ